الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ فجر کی چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند قسمیں کھائی ہیں، اس سے متعلق بیان کرنا ہے، اور یہ قرات میں نے طویل اس لیے کی کہ ہمارے ایک بھائی ان کی فرمائش تھی کہ کچھ ہمیں تلاوت بھی سنا دے، تو اللہ کا قرآن پڑھنے میں بھی ثواب ہے، سننے میں بھی ثواب ہے۔ ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اس مہینے کو ذو الحجہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے، اور اس کا معنی ہے حج والا مہینہ۔ تو حج والا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ مبارک ایام آنے والے ہیں۔
ان ایام سے متعلق کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو کیا فضیلت عطا فرمائی ہے اور ہمیں ان ایام میں کیا کام کرنے چاہیے، یہ دو باتیں عرض کرنی ہے۔ سورہ فجر کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ 5 چیزیں ہیں۔ قسم ہے فجر کی، ولیال عشر 10 راتوں کی، والشفع والوتر قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی، واللیل اذا یسر قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے۔ یہ جو 5 قسمیں ہیں، اس میں پہلی قسم سے مراد فجر کی قسم سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد یوم النحر 10 ذو الحجہ کی جو رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، اور اس دن جو فجر کا وقت ہوتا ہے، اس فجر کے وقت کی قسم کھائی گئی ہے۔ والفجر قسم ہے فجر کی، اور اس دن فجر کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں ہوتا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے تو کل جو رات گزری ہے وہ جمعے کی رات تھی۔ تو یوم النحر جو عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، اس دن کی رات اس سے پہلے ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اس دن کے ساتھ نہیں ملایا ہے، بلکہ اس کو جو پہلے عرفات والا دن تھا 9 تاریخ اس کے ساتھ ملا دیا ہے۔ عرفات کی 2 راتیں ہیں، ایک رات جو اس سے پہلے گزری ہے، اور جو بعد میں آنے والی رات ہے 10 ذو الحجہ کی رات، وہ رات بھی عرفات کی ہے، اس لیے کہ عرفات میں وقوف فرض ہے۔ اگر حاجی وقوف عرفات نہ کرے تو حج نہیں ہوگا، اور اگر کسی سے وقت نکل جائے یعنی سورج غروب ہو جائے اور وہ وقوف عرفات نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ آنے والی جو رات ہے اس رات میں بھی اگر جا کر عرفات کا وقوف کر لے تو اس کا حج ہو جائے گا، تو وہ رات بھی عرفات کو دے دی گئی ہے۔ اب جو اگلا دن ہے یوم النحر 10 ذو الحجہ کا دن، اس کی جو فجر ہے وہ ایک خاص فجر ہے، ایسا وقت ہے، ایسا ممتاز وقت ہے، ایسی فجر ہے کہ اس کی رات اللہ تعالیٰ نے عرفات کے دن کو دے دی ہے، اس لیے اس دن کے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر قسم ہے 10 راتوں کی، 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ یہ 10 دن اور 10 راتیں دونوں مراد ہیں۔ یہ جو 10 دن ہیں اور 10 راتیں ہیں ذوالحجہ کی، یہ بڑی مبارک راتیں ہیں۔ انہی دنوں میں حج کیا جاتا ہے۔ حجاج اکرام 8 تاریخ کو منا جاتے ہیں، 9 تاریخ کو عرفات جاتے ہیں، پھر رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں، پھر 10 تاریخ کو واپس منا آتے ہیں، شیطان کو کنکری مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، حلق کرتے ہیں، طواف زیارت کرتے ہیں۔ تقریباً حج انہی دنوں میں ہوتا ہے۔ یہ مبارک ایام ہے، مبارک راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں نیک اعمال اللہ کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ فرمایا ما من ایام
العمل الصالح فيها احب الى اللہ من هذه الايام العشر. جتنے دن اللہ نے بنایا ہے سب اللہ کے دن ہے، لیکن تمام دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جو نیک اعمال پسند ہے وہ 10 ذی الحجہ کے دن کے اعمال اللہ کو پسند ہے. ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، عبادات زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. اللہ توفیق دے تو روزہ رکھے، قرآن شریف کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، دعائیں مانگے، صدقہ و خیرات کرے. اور عرفہ کا دن وہ بھی بڑا مبارک دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفے کے دن کا روزہ صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. اللہ اس دن کے روزے کی وجہ سے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف کر دیتا ہے. صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. کبیرہ گناہ ہو، حقوق العباد ہو تو اس کے لیے توبہ بھی شرط ہے، اس کی ادائیگی بھی شرط ہے. لیکن چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. البتہ ایک بات یہاں سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں، حجاج اکرام، اور جو عرفات میں وقوف کرتے ہیں حاجی، ان کے لیے عرفات کا روزہ نہ رکھنا بہتر ہے. جو باقی حضرات ہیں وہ عرفات کے دن کا روزہ رکھے جو حج نہیں کرتے، اس لیے کہ حاجی صاحب کو تو وہاں گرمی بھی ہوگی اور احرام میں ہوگا، وہ چلنا پڑتا ہے، وہاں مشقت ہے، مجاہدہ ہے، اس میں انرجی چاہیے، طاقت چاہیے. تو ان کے لیے یہ بہتر ہے روزہ نہ رکھے. جو غیر حاجی ہے ان کے لیے بہتر ہے وہ روزہ رکھے، مسنون ہے، ثواب ملتا ہے اس پر. والشفع والوتر، تیسری قسم اللہ نے کہی ہے قسم ہے جفت کی، اور چوتھی قسم ہے طاق کی. جفت اور طاق، ایون اور اوڈ. یہ ایون سے کیا مراد ہے، اوڈ سے کیا مراد ہے؟ تو حضرات علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، ایون سے مراد یوم النحر ہے، 10 تاریخ ذو الحجہ کی. اور وتر، طاق، اس سے مراد عرفات کا دن ہے 9 تاریخ. یہ 2 دن بڑے مبارک ہیں. عرفات میں وقوف عرفہ ہوتا ہے اور یوم النحر میں قربانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کی قسمیں کھائی ہے. قسم اس چیز کی اللہ پاک کھاتے ہیں جو عظمت والی چیزیں ہو، اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بڑے عظیم ایام ہے، عظیم دن ہے، اسی لیے تو اللہ نے ان کی قسمیں کھائی ہے. واللیل اذا یسر، اور رات جب چلنے لگے یعنی ختم ہونے لگے. یہ رات کون سی رات ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد مزدلفہ والی رات ہے. مزدلفہ میں حاجی جاتے ہیں، عرفات سے وقوف کرنے کے بعد مزدلفہ پہنچتے ہیں، رات وہاں گزارتے ہیں. وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی خیمہ نہیں ہوتا، کوئی درخت وہاں نہیں ہے، نیچے زمین ہے، اوپر آسمان ہے، اور حاجی وہاں رات گزارتے ہیں. اللہ نے اس رات کی قسم کھائی ہے. حج کے دن، حج کی راتیں، ذو الحجہ کے دن اور راتیں مبارک دن ہے، مبارک راتیں ہیں. اللہ ان راتوں دنوں کی قسمیں کھا کر ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں تم ان ایام کو ضائع مت کرو. فرمایا هل فی ذلک قسم لذی حجر، هل فی ذلک قسم، کیا ان قسموں میں، یہ جو مذکورہ 5 قسمیں ہیں، ان میں قسم ہے لذی حجر، عقل والوں کے لیے.
یہ تاکیداً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عقل والوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ان ایام، ان راتوں کی اور قدر کرے. لذی حجر، عقل والا، عقل مند کو ذی حجر کہا. حجر عربی زبان میں کہتے ہیں منع کرنے کو، روکنے کو. لغت میں حجر کا معنی آتا ہے منع کرنا، روکنا. اور عقل کو حجر اس لیے کہا جاتا ہے، عربی زبان میں عقل کو حجر بھی کہتے ہیں. حجر اس لیے کہتے ہیں کہ عقل اللہ کی وہ نعمت ہے جو انسان کو یہ سمجھاتی ہے اس کام میں تمہارے لیے ضرر ہے، اس سے رک جاؤ. نقصان دہ چیز سے روکنے والی عقل ہے، اس لیے اس کا نام ہے حجر، منع کر دینے والی. عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لے، جو گناہ سے بچ جائے. میں نے گزشتہ جمعے بھی کہا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ عقل ہمیں دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو جو حکم ہمیں دیے، جو احکامات دیے ہیں، بعض احکامات کی حکمتیں اللہ نے بیان کی ہے، بعضوں کی نیکی ہے. نماز کی حکمت اللہ نے بیان کی ہے، فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. نماز میں اللہ کی یاد ہوتی ہے. روزے کی حکمت بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. زکوٰۃ کی حکمت بیان کی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اے ہمارے پیغمبر آپ ان سے خذ من اموالہم، صدقہ، ان کے مالوں سے زکوٰۃ، صدقات لے لیجئے، وصول کیجئے. اور اس کی حکمت کیا بیان کی، تطہرہم بہا وتزکیہم، تاکہ اس کے ذریعے آپ ان کو پاک کر دے اور ان کو صاف کر دے. ان کے لیے دعا بھی کیجئے، آپ کی دعا کرنا ان کے لیے باعث سکون اور اطمینان ہوگا. لیکن حج کی باری آئی تو اللہ نے حکمت نہیں بیان کی، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے. یہاں پہلا شروع یہیں سے فرمایا حج میرے لیے کرنا ہے. جب اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر حکمت پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ معاف فرمائے. اور آج کل تو یہ بڑا فتنہ بنا ہوا ہے، الحاد، جدید الحاد. پہلے زمانے میں معتزلہ ہوتے تھے، بڑا فساد مچایا انہوں نے، غلط عقائد عوام میں عام کیے، یہاں تک کہ حکومت ان سے متاثر ہو گئی. مامون الرشید کے زمانے میں اس فتنے نے بڑا زور پکڑا تھا. ہارون الرشید نے اس کو دبایا ہوا تھا، اور امین کے زمانے میں بھی یہ فتنہ دبا ہوا تھا. لیکن مامون جب آیا تو اس پر بھی اس فتنے کا اثر ہوا، اور وہ معتزلہ انہوں نے اپنے اثر رسوخ حکومت میں قائم کیے، عوام میں غلط عقائد کو عام کیا. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ جو آج کل ہمارے یہ اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں، جدیدیت جس کو کہا جاتا ہے، یہ وہی چیز ہے، وہی اعتزال ہے جو ایک نئے روپ میں سامنے آیا ہے. وہ کہتے تھے جی اصل چیز عقل ہے، عقل. ہم عقل کی روشنی میں دیکھیں گے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو مانیں گے، نہیں سمجھ میں آتی تو نہیں مانیں گے. اور ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، قیامت کے دن جنت میں بھی اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. عقل میں سمجھ میں نہیں آ سکتا
کہتے دیدار اس کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو، تو اللہ تو جسم سے پاک ہے، تو اللہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ ہر چیز کو عقل سے پرکھتے تھے. اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے دنیا میں اللہ کا دیدار ان آنکھوں سے نہیں ہو سکتا، جنت میں ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے رب کو دیکھو گے، فرمایا جس طرح آسمان کھلا ہوا ہو، اس میں چاند چمک رہا ہو، تمہیں وہ نظر آتا ہے دیکھتے ہو، اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے، اللہ کا دیدار ہوگا. لیکن انہوں نے انکار کیا. حدیث کا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، حدیث کے منکرین پہلے بھی موجود تھے، اور یہ کہتے قرآن مخلوق ہے. نعوذ باللہ، قرآن اللہ کی صفت ہے، لیکن وہ کہتے تھے نہیں قرآن مخلوق ہے. یہ فتنہ بڑا عام ہوا، اور وجہ کیا تھی کہ عقل. آج کل بھی یہی باتیں ہوتی، اللہ معاف فرمائے، ہمارے مسلمان کہتے ہیں حج پر اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. کچھ لوگ تو الحاد میں اتنے آگے بڑھ گئے، وہ کہتے جی یہ احرام کیوں پہنتے ہیں، یہ تو حیا کے خلاف ہے، اچھے خاصے کپڑے آپ نے پہنے وہ اتار دیتے ہیں، چادریں پہن لیتے ہیں. کہتے ہیں صفا مروہ میں سعی کیوں کرتے ہیں، وقار کے خلاف ہے. خواہ مخواہ میں دوڑ رہے ہیں آپ، کیوں دوڑتے ہیں جی آپ؟ شیطان کو کنکری مارتے کہتے نظر نہیں آتی کوئی چیز، اور کنکری مار رہے، کس کو مار رہے؟ عقل میں سمجھ میں نہیں آتی. اللہ نے ان سب باتوں کا جواب ایک لفظ میں دے دیا ہے، فرمایا وَلِلَّهِ، حج میرے لیے کرنا ہے، عقل کو چھوڑ دو. جب اللہ کے لیے کرنا ہے، تم میرے بندے ہو، میں تمہارا مالک ہوں، بندوں کو اپنے مالک سے پوچھنے کا حق نہیں ہوتا ہے. بندوں کو کیا حق ہے اپنے مالک سے پوچھے؟ اللہ بتا دے تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نہ بتائے ہمیں کرنا ہے. اللہ فرماتے احرام پہنو، کرنا ہے جی، اللہ پہن لیا. اللہ فرماتے میقات پر پہنچ جاؤ، یہاں احرام پہننا ہے، احرام پہن لیا. بیت اللہ پہنچ جاؤ، طواف کرنا ہے، دایاں ہاتھ احرام سے باہر نکال لو، نکال لیا. خوشبو نہیں لگانی یا نہیں لگانی، مسجد آنا ہے، اچھی خوشبو لگا کر پاک صاف ہو کر جمعے کے دن غسل کر کے آؤ. بیت اللہ جانا ہے، جسم میں میل بھی ہے، کچیل بھی ہے، ناخن پڑے ہوئے ہیں، بال پڑے ہوئے ہیں، نہیں ایسے ہی میرے گھر آنا ہے. اللہ کی شان ہے. اللہ اکبر. یہ جو مبارک دن آ رہے ہیں، ان دنوں میں اب اللہ کو یاد کریں. 4 احکام ہیں ان دنوں سے متعلق، وہ 4 باتیں آج آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں اور کوشش کریں اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ اللہ اکبر. پہلی چیز ہے سنت. وہ یہ ان دنوں میں ذکر کریں، اللہ کو خوب یاد کریں. فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان چند دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو. اور یہ جو ذکر ہے اس سے مراد وہ ایام تشریق ہے. ایام تشریق میں اللہ کو یاد کرنا، اور خاص طور پر ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. اور ایام تشریق وہ عرفات کے دن یعنی 9 تاریخ کے فجر سے یہ وقت شروع ہو جاتا ہے. جب 9 ذی الحجہ کا دن آئے گا، یعنی عید سے ایک دن پہلے، تو ہم تکبیرات شروع کر دیں گے. ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ زور سے پڑھنا ہے. مرد حضرات زور سے پڑھے، عورتیں آہستہ پڑھے. اور پڑھنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کی بڑائی بیان کر دی ہے.
زور زور سے. امام اگر بھول جائے فور ایگزامپل نہ پڑھے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ کو بھی نہیں پڑھنا ہے. امام اپنے لیے پڑھتا ہے، آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں. آپ پڑھیں گے تو امام کو بھی یاد آ جائے گا. تو خوب زور زور سے پڑھیں. آپ میں سے جو حضرات حج پہ جا رہے ہیں وہ وہاں دیکھیں گے مکہ مکرمہ میں آپ ان دنوں میں، حج کے دنوں میں جب گلیوں سے گزریں گے تو وہاں مسلمان ماشاءاللہ یہ عرب لوگوں کو اللہ نے بڑی یہ شان دی ہے، وہ گھر سے نکلتے ہیں مسجد جاتے ہیں، راستے میں زور زور سے تکبیر پڑھ رہے ہوں گے. ہم لوگ مسجد میں ایک نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، وہ بھی آہستہ پڑھتے ہیں. عربوں کی یہ عادت ہے، وہ زور زور سے پڑھتے پڑھتے جاتے ہیں. ان دنوں میں اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، حضرت مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد یوسف بن نوری پاکستان کے بڑے علماء میں تھے، ہمارے والد کے استاد تھے. فرمایا وہ عربوں میں بڑے حضرت کا بڑا جناب وہاں مقبول تھے، معروف تھے. شاہ فیصل مرحوم سے ان کا تعلق تھا. شاہ فیصل بڑا وجیح بادشاہ گزرا ہے، علماء کا بڑا قدردان تھا. تو ایک مرتبہ حج میں دنیا کے بہت سے علماء وہاں جمع تھے. حج کے موقع پر شاہ فیصل بھی تھے، تو سب جا کر شاہ فیصل سے مل رہے تھے. مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ ملے، جا کر شاہ فیصل سے ہاتھ ملایا اور اس طرح ان کے ہاتھ کو ہلایا اور ان سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ حج کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. اور میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا ریڈیو پر گانے کی آواز آ رہی ہے. تو شاہ فیصل نے معذرت کی کہ حضرت میں معذرت چاہتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ یہ دیکھیں، ایسے لوگ بھی تھے دنیا میں، ایسے لوگ بھی تھے دنیا میں. بادشاہ ہے لیکن قرآن ان کے سامنے پڑھا تو سر تسلیم خم کر دیا کہ بات تو ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بھائی ان دنوں میں گانے تو ویسے بھی نہیں سننے چاہیے. جب اللہ کہہ رہا ہے مجھے یاد کرو اور ہم گانے سنتے رہے ان دنوں میں. یاد رکھو جن دنوں میں نیک عمل کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں نوجوان بچے باہر نکل رہے ہیں، ادھر سے وہ ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں اور سائیکلوں پہ جا رہے ہیں، اچھلتے کودتے جا رہے ہیں. تو بھائی قرآن سنیں، اس میں کوئی اچھی باتیں سنیں. تو گھروں میں اس کا جب ہمارے والدین بڑے اس بات کا اہتمام کریں گے، بچوں کو سمجھائے کہ جی ان دنوں میں تو خاص طور پر فضولیات مت سنو، اللہ کو یاد کرو، قرآن پڑھو. اللہ نے خاص طور پہ فرمایا ان دنوں میں مجھے یاد کرو. اور عرفات کے دن کا موقع ملے روزہ رکھیں، اور تکبیرات تشریق شروع ہو جائے 9 عرفات سے لے کر 13، یعنی 9 ذو الحجہ سے لے کر 13 ذو الحجہ کے عصر کے بعد تک، یہ 5 دن ہیں. یہ آپ کو تکبیر تشریق پڑھنی ہے. دوسری چیز، جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کے بارے میں ایک مسنون عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے قربانی کی نیت کرے اور ذو الحجہ کا مہینہ داخل ہو جائے تو اپنے ناخون اور اپنے بال نہ کاٹے. یہ مسنون عمل ہے. احرام کی حالت میں تو بال ناخون کاٹنا منع ہے، لیکن غیر احرام میں ہم اور آپ یہاں رہتے ہیں، ان دنوں میں بال اور ناخون کاٹنا یہ بہتر نہیں ہے. مستحب یہ کہ نہ کاٹے اگر آپ قربانی کر رہے ہیں، تاکہ آپ کی حاجیوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے. آپ حج نہیں کرنے نہیں گئے ہیں، یہاں پر ہے، لیکن حاجیوں والا کام تو کرے. اللہ کو یہ بھی پسند ہے
کہ ہم نیک لوگوں کی طرح ان کی طرح اپنے آپ کو بنائیں، ان کو کاپی کریں۔ اچھے لوگ، نیک کام کرنے والوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، ان کو کاپی کرنا اللہ کو پسند ہے۔ ہمیں بھی کہہ دیا ناخن مت کاٹو، بال مت کاٹو، تمہیں بھی قربانی کرنی ہے، قربانی ہو جائے تو پھر بال کاٹے، پھر ناخن کاٹ لے۔ لیکن بھائی وہ جب مہینہ داخل ہو تو اس سے پہلے ناخن کاٹ لے، بال اپنے ٹھیک کر لے۔ کچھ لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے اور ناخن بڑے بڑے ہوتے ہیں بال، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ غیر ضروری بالوں کی صفائی پہلے سے کر لے۔ ایک حکم یہ بھی ہے، تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ تکبیرات تشریق یہ واجب ہے، اور اللہ کو یاد کرنا سنت ہے، مستحب ہے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ۔ اور ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، اس سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور ایک چیز وہ ہے قربانی۔ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے وہ قربانی کرے۔ جمہور جتنے فقہا ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد امام محمد، امام ابو یوسف، یہ سب ملے ہوئے ہیں، ان کو جمہور کہتے ہیں۔ جمہور فقہا کا مسلک یہ قربانی کرنا سنت ہے، کہتے ہیں سنت ہے، آپ عمل کریں ثواب ملے گا آپ کو۔ ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مسلک یہ ہے کہ جس شخص کو قربانی کرنے کی استطاعت ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ امام ابو حنیفہ اکیلے ہیں لیکن دلائل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دلیل ان کی بڑی وزنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے اور آپ نے 10 سال قربانی کی ہے، پابندی کے ساتھ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری عمل ہے، اگر ضروری نہیں ہوتا تو آپ نہ کرتے۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، آپ 10 سال مدینے میں رہے، آپ نے قربانی کی ہے 10 سال۔ پھر دوسری دلیل وہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی یعنی غلطی سے، تو اس کی جگہ دوسری قربانی کرے۔ تو فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، اس کی جگہ دوسری قربانی کرے۔ اس کا معنی یہ ہے اگر یہ واجب نہ ہو، ضروری نہ ہو، تو پھر اس کا اعادہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی وجوب کی دلیل ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ پھر تیسری دلیل یہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہے، من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود، وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، آپ نے فرمایا وہ عید کی نماز پڑھنے ہمارے مصلی نہ آئے، قریب نہ ہو۔ اگر یہ مستحب عمل ہوتا، نفلی عمل ہوتا، آپشنل ہوتا، تو آپ نے اتنی سخت بات کیوں فرمائی؟ اس لیے امام صاحب فرماتے نہیں جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہاں قربانی سنت ہے، لیکن وہ بھی فرماتے ہیں جو شخص گنجائش رکھتا ہے پھر بھی نہیں کرتا تو برا کرتا ہے۔ اس لیے قربانی اللہ نے طاقت دی، آپ کیجئے۔
جو گھر میں بالغ مرد عورت ہے اور قربانی کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ قربانی کر سکتے ہیں تو قربانی کرے۔ اور قربانی میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ یہاں بھی اگر آپ کریں گے 100 پاؤنڈ آپ کے لگیں گے زیادہ سے زیادہ۔ ہم دنیا کی ان چیزوں میں اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں تو قربانی پر بھی کریں۔ آپ قربانی دوسرے ملک میں بھی کر سکتے ہیں، آپ کی اپنے طرف سے وکیل بنائے، وہ آپ کے لیے قربانی کر دے، مگر یہ ضروری ہے کہ یہاں بھی عید ہو اور وہاں بھی عید ہو۔ جو لوگ یہاں رہتے ہیں، میں ہمیشہ ان سے ہر سال یہ کہتا ہوں ایک قربانی یہاں ضرور کیا کریں۔ اب ہمارے پاس الحمدللہ یہ سہولتیں موجود ہیں، پہلے وقتوں میں یہ سہولت نہیں تھی، اب تو بڑی سہولتیں ہیں ہمارے پاس۔ اور یہاں قربانی کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو ہم خود اس سنت کو کریں گے، ہمارے گھروں میں گوشت آئے گا، ہمارے بچے کھائیں گے، دوست احباب کھائیں گے، رشتہ دار کھائیں گے۔ وہ قربانی کا گوشت یہ ایک مبارک گوشت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دن، میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، 100 قربانیاں کی، 63 اپنے ہاتھ سے کی، اور پھر فرمایا جو 100 قربانیاں آپ نے کی تھی، فرمایا ہر ایک یعنی ان 100 اونٹوں میں سے ہر ایک اونٹ میں سے گوشت لے کر اس کو ہانڈی میں پکاؤ۔ سب میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت لیا، ایک ہانڈی میں ڈالا، اگر ایک ایک بوٹی بھی لی 100 بوٹیاں ہو گئی، اس کو ایک ہانڈی میں پکوایا آپ نے، اور پھر اس میں سے آپ نے کھایا۔ یہ بھی سنت ہے، قربانی کا گوشت کھانا بھی سنت ہے، لیکن پورا گوشت نہیں کھانا بھائی، کہ بھائی مولوی صاحب نے کہا سنت ہے تو کسی کو بھی نہیں کھلا رہے، دوسروں کو، دوستوں کو کھلائے، رشتہ داروں کو کھلائے، یہاں تک کہ آپ کے پڑوس میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ غیر مسلموں کو دینا منع نہیں ہے، آپ ان کو اچھا گوشت پکا کر ان کو دے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک فیملی رہتی ہے، تو کبھی کبھی وہ دے دیتے ہیں ان کو کوئی چیز اچھی پکی ہو گھر میں، تو وہ ایک مرتبہ، وہ سیدھے سادے سے لوگ ہیں، یہ نخرے وخرے ہم لوگ بہت کرتے ہیں، یہ لوگ اتنے نخرے نہیں کرتے ہیں، ہمارے اندر بڑے نخرے ہیں، تو چھوٹی سی چیز بھی دے دو بڑا خوش ہوتے ہیں جناب۔ تو وہ ایک خاتون وہ ہمارے گھر آئی، اس نے کہا کہ جی یہ آپ لوگوں کا کھانا بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے، جب میں کھاتی ہوں تو میں بہت اچھی رہتی ہوں، طبیعت بھی ٹھیک ہوتی ہے، اپنے گھر کا ہم کھاتے ہیں تو اس میں ہمیں وہ فیلنگز نہیں ہوتی۔ ہماری بچی اس وقت چھوٹی تھی، وہ درمیان والی، تو اس نے کہا جی بات یہ ہے، ہم لوگ حلال کھاتے ہیں گوشت، آپ لوگ حرام کھاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں ذبح ہوتا ہے نا، حلال ہوتا ہے، آپ کے یہاں وہ ذبح نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا what is حرام and what is حلال، یہ حلال حرام کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی جو ہمارے یہاں شاپ میں ملتا ہے نا وہ حلال ہوتا ہے، وہ ذبح ہوتا ہے، آپ لوگ جو لاتے ہیں وہ پروپر ذبح نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا وہ شاپ کہاں پر ہے، شاپ اس کو بتائی گئی، کہتا ہے انہوں نے بھی پھر حلال کھانا شروع کر دیا ہے۔ تو بھائی ان کو بھی کھلاؤ، کھلانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ دوستوں کو کھلائے، رشتہ داروں کو کھلائے، پڑوسیوں کو کھلائے، محبتیں بڑھتی ہیں، آپس میں تعلقات بڑھتے ہیں اس کے اندر۔ ہاں وہاں آپ قربانی کرتے ہیں، گھر میں باقی قربانیاں وہاں بیچ دیں، اپنے گاؤں میں، اپنے رشتہ داروں میں، وہ لوگ کھا لیں گے، ایک قربانی یہاں کریں گے، ہم کھا لیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا ہمارے بچوں کو بھی یہ علم ہوگا قربانی ہوتی کیا ہے۔ کل ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بچے بھی کریں گے، ورنہ ایسا نہ ہو ہم چلے جائیں پیچھے بچوں کو خبر ہی نہ ہو قربانی کیا ہوتی ہے۔ ایک کم از کم ایک قربانی یہاں کر لیا کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا